نگراں صوبائی وزیر عامر میر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ استعمال کر رہے ہوں، لیکن اب قانون کو ہاتھ میں لینے والے اس بات کو یاد رکھیں کہ انہوں نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو انہیں فواد چودھری سے بھی زیادہ تیز دوڑ لگانا پڑے گی۔ یہ بات بڑی واضح ہے۔ ریاست پاکستان کی رٹ کو چیلنج کرنے والے جو ہیں ان کی ایسی دوڑ لگوائیں گے کہ وہ اولمپکس میں بھی حصہ لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ بتانا بڑا ضروری ہے، چونکہ ریاستیں جو ہیں ادھر اگر قانون کی عملداری نہیں ہوگی اور اس طرح چند ہزار لوگ نکلیں گے اور تباہی بربادی پھیر کر نکل جائیں گے، ان کا احتساب نہیں ہوگا جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، تو پھر جنہوں پنجابی کہتے ہیں چاکا کھل جاتا ہے۔ تو اس لیے اب ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانا ہوگا، اور اسی لیے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہوا ہے، جو کہ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اس بات پر اتفاق کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے درجے کی دہشت گردی میں ملوث ہیں لوگ جو گرفتار ہو چکے ہیں، وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جائیں گے، اور اب کسی قسم کی نرمی جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی۔ تو آپ لوگوں کے کوئی سوالات اب ہوں تو اس حوالے سے۔ 24 گھنٹے کے بعد کیا عمران خان کے زمان پارک پہ ریڈ کیا جائے گا ان سرپرستوں کے لیے، یا ڈیڈ لائن کو ریڈ کیا جائے گا، اور عمران خان کی گرفتاری کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں، 24 گھنٹے گزرنے کے بعد قانون کی عملداری جو ہے وہ حرکت میں آئے گی۔ ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس 30 سے 40 دہشت گرد جو ملٹری تنصیبات پر حملوں میں ملوث تھے، پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کو ہینڈ اوور کر دیں۔ اگر ہینڈ اوور نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو قانون بتاتا ہے۔ میر صاحب، بڑا ایک 9 مئی کا جو واقعہ ہے، شہر میں اس کی سوگ کی فضا ہے، شہری بڑے دکھی ہیں کہ شہداؤں کی جو یادگاریں جلائی گئی، لیکن جو سہولت کار تھے اور افسانے والے تھے عمران خان کے علاوہ، وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہیں، جنہوں نے پتلونیں لہرائیں اور وردیوں۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جن پتلونیں لہرانے والوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی زمان پاک میں موجود ہیں، اس کی انفارمیشن بھی آ چکی ہے۔ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے، اس ڈیڈ لائن کو فالو کیجئے، ورنہ سب جانتے ہیں کہ قانون جب حرکت میں آئے گا تو کیا ہوگا۔ سر، پی ٹی آئی کس کو میسج کیا گیا زمان پارک کے حوالے سے؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مرکزی جو ہے اس کو کنوے کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ اب خود لا انفورسمنٹ ایجنسی سے تیزی کے ساتھ رابطے میں آ رہی ہے۔ میر صاحب، یہ بتائیے گا، جو ایک نیریٹو ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے تک پی ٹی آئی کا بن چکا ہے، وہ یہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس میں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، تنصیبات کے اوپر سیکیورٹی فورسز، پیراملٹری فورسز کے جوان نہیں تھے، وہ آئے، انہوں نے حملہ کر دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو شخص عناصر تھے وہ گورنمنٹ نے شامل کیے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے مشکل سوال کر دیا، اس میں کچھ ایک حد تک آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ حملہ بڑی آسانی سے روکا جا سکتا تھا۔ اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو چیف منسٹر پنجاب کی جانب سے پولیس کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لاشیں گریں، اور جب 5 ہزار بلوائی اکٹھے ہو کے حملہ آور ہوتے ہیں تو دنیا بھر میں سیکیورٹی فورسز کا اصول ہے وہ پہلے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹانگوں میں گولیاں مارتے ہیں۔ یہ دونوں کام نہیں کیے گئے، پولیس کو اجازت نہیں تھی، تو اس وجہ سے ان لوگوں کے حوصلے اور بلند ہوئے اور انہوں نے آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی، اور وہ سب کچھ کیا جو ٹی وی سکرینز پہ آپ لوگ دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ کوئی فیلئر تھا، اس حد تک تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کوئی لاش گرے، لیکن آئندہ کے لیے
اب فری ہینڈ دے دیا گیا پولیس کو، اور جو اسلحہ استعمال کرے گا، دہشت گردی کرے گا، اس کے روکنے کے لیے جواب میں اسلحے کا استعمال جو ہے اس کی اجازت دے دی گئی۔ ایک سوال یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری آپ کو مطلوب ہے اور آپ یعنی بات کریں گے، اور عمران خان کا جو ٹرائل ہوگا وہ فوجی عدالتوں میں ہوگا یا جو سول عدالتیں ہیں وہاں ہوگا؟ اس حوالے سے ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں بتائیں گے۔ گورنمنٹ گرفتار بھی کر رہی ہے لوگوں کو، ان کی شناخت جاری ہے، لیکن پہلے بھی کورٹ میں دیکھیں تو کورٹ میں اس کا جیسا محمود الرشید کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے، پروفیسر کو طلب کر لیا تھا، کورٹ سے ایک سائڈ سے ریلیف دے رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ گرفتاری پر سلسلہ آ رہی ہے، کہاں سے آگے فیوچر میں کھڑے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اب کورٹ سے سوال بنتا ہے کہ وہ یہ بنڈل ریلیف پیکیجز کیوں دے رہے ہیں خاص پارٹی کے ان لوگوں کو جو کھلم کھلا دہشت گردی میں ملوث ہیں، لیکن جو ملٹری کورٹس قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے وہ شاید اسی لیے ہوا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو انجام تک پہنچایا جائے۔ اچھا سر، کوئی عمران خان کے ساتھ ان واقعات کا کچھ راز کوئی لنک بھی اسٹیبلش ہوا ہے کہ آپ کے جو بیانات ہیں انہیں کو لے کے آگے جو ہے وہ انویسٹیگیشن اس کو لے جا رہی ہے؟ میں اس سوال کے جواب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا جو کچھ ہوا ہے یہ ہونے کی دھمکیاں خان صاحب نہیں دیتے رہے؟ مسلسل پچھلے ایک برس سے دے رہے ہیں، تو اس کا جواب تو آپ خود دے سکتے ہیں۔ زمان پر میں جو اصلی کی بات ہے ان کو ریسٹ کیا گیا ہے تو ظاہر ہے اس کے کچھ انویسٹیگیشن بڑی ایشوز کو زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھایا جاتا ہے، تو کیا مرد جو ملزم ہیں اور جو خواتین ہیں ان میں کوئی ڈیفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ملزم ہوتا ہے، دنیا بھر میں یہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہے دنیا بھر میں اب دہشت گرد جو ہیں سوئسائڈ بامبرز وہ اب خواتین کو سوئسائڈ بامبنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، تو اگر کوئی خاتون جو ہے وہ ان واقعات میں ملوث ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ ملیٹنٹ ہیں اس جماعت سے تعلق رکھنے والی، انسٹیگیشن میں وہ مردوں سے بھی آگے ہیں، تو پھر قانون جو ہے وہ تو دونوں کو برابری کی بنیاد پہ ٹریٹ کرے گا۔ وہ تو کبھی یہ حق رائے دہی کے لیے آئی ہیں۔ جی وہ بات آپ کے آنے سے پہلے ہو چکی ہے۔ سر بتائیے زمان پارک میں کوئی اسلحے کی اطلاع بھی ہے؟ زمان پاک میں پچھلی مرتبہ اسلحہ ریکور کیا گیا تھا، آپ کو دکھایا تھا، تو یہ تو اب جب اندر کوئی جائے گا تو بتائے گا کہ اسلحہ ہے یا نہیں، لیکن اسلحہ تو رکھتے ہیں۔ صاحب اگر کل آپ 24 گھنٹے کے بعد آپریشن کرتے ہیں تو وہاں پر پھر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیا پولیس کے ساتھ کوئی اور ادارے بھی جائیں گے ساتھ یا صرف پولیس ہی جائے گا؟ دیکھیں یہ اس سوال کا جواب تو وہ ادارے دے سکتے ہیں، وہ افسران دے سکتے ہیں جنہوں نے آپریشن کرنا ہے، لیکن میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا، تخریب کاری کا، شر پسندی کا وائرس اس وقت تباہی مچا رہا ہے، اس کا علاج جو ہے وہ کسی ویکسین سے نہیں ہے، وہ کسی میڈیسن سے اس کا علاج نہیں ہے، تو سرجری کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ سرجری ہوگی۔ ہمیشہ 8 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ایک ایسی فورس ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا علاج ہو رہا ہے تو ان کو پہلے آگاہ کر دیا جاتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے کہ یہ زبان سے عام ہو رہا ہے عوام کے اندر کہ کورٹ کمانڈر گھر کے اندر موجود تھا، وہ فون کرتے رہے، ان کا فون کسی نے نہیں سنا، لوگ ان کے گھر تک پہنچ کے ان کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے، بات اس کے الٹ ہے۔ لوگ جانتے ہیں، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیوں ریزسٹنس نہیں دی گئی۔ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پولیس کی جانب سے اتنا بڑا جب مجمع ہو اور آپ 100-200 پولیس والا جو ہے اس کے پاس آخری اربع اسلحے کا استعمال ہوتا ہے، اس کی اسے اجازت نہیں دی گئی تھی۔ سر یہ آخر میں بتاتے ہیں کہ پنجاب
हुकूमत की काबीना में ये डिस्कस हुआ है कि पीटीआई पर पाबंदी भी लगाई जाए इन अनासर के हवाले से, तो क्या ऐसी कोई रिकमेंडेशन आप वफाक को भिजवा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई काबीना इजलास में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। सर, पंजाब हुकूमत की जाने से पंजाब पुलिस को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो फायरिंग कर सकती है, लाशें गिरा सकती है, पहले ये इजाज़त नहीं थी, ये ज़रा फायरिंग लाशें गिराने के लिए नहीं होती, मजमा डिस्पर्स करने के लिए होती है। अच्छा सर, ये बता दें कि अब पुलिस वाले जो है वो जो पुरानी फहरिस्तें पीटीआई की बनी हुई हैं, अब उन्हीं तमाम लोगों को उठा के अगर वो नहीं मिलते तो उनको बच्चों को लेके जाया जाता है, उनकी गाड़ी ले जाते हैं कि वो बंदा पेश करो, उनके बच्चों को छोड़े। तो क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त हो रहा है? इस हवाले से मेरे इल्म में इस वक्त आमिर मीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि 24 घंटे गुजरने के बाद भी उन्होंने ये पीटीआई की मरकज़ी लीडरशिप को पैगाम पहुंचाया है। पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है, हमला आसानी से रोका जा सकता था, फोर्सेस को असलहा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी।